ایک بندہ سعودی عربیہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک باؤل رکھا ہے برابر میں. کیا رکھا ہوا ہے؟ باؤل میں پانی ہے اور کاٹن لے رہا ہے, ڈبو رہا ہے, زبان کو لگا رہا ہے, ڈبو رہا ہے, زبان کو لگا رہا ہے, ڈبو رہا ہے, زبان کو لگا رہا ہے ہر تھوڑی دیر. پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہو؟ نہیں, جو سلائیوا جنریٹ ہوتا ہے نا, ڈیولپ ہوتا ہے سلائیوا منہ میں, یہ اگر نہیں ہوتا تو زبان جا کر تالو کو چپک جاتی, یہ زبان جا کر تالو کو چپک جاتی, پھر کھینچے تو خون نکلے گا, پھٹ جائے گی زبان, چکلا ہو جائے گی. تو اللہ یہ جو تھوک لا رہا ہے نا, یہ کون لا رہا ہے بھائی زبان پر؟ کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ, کوئی سائنٹسٹ, کوئی نہیں, یہ اللہ لے آ رہا ہے. اور ہم ناشکر گزار ہے اللہ کہ اللہ نے کیا دیا. یہ ایک بھی اگر میں بولوں نا تو پوری دنیا کو آپ خرید لیں, یہ کوئی نہیں دے سکتا آپ کو. اس بیچارے کو مثال بنا کر اللہ دنیا والوں کو دکھا رہا ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے. وہ بیٹھ رہا ہے, ہر تھوڑی دیر کو گیلا کر رہا ہے اپنی زبان کو, اگر وہ نہ کرتا تو زبان جا کر چپک جاتی. تو یہ کیا اللہ نے گفٹ نہیں دیا آپ کو؟ اگر یہ ایسی بیماری دیتا تو کچھ لوگوں کو نگلنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا اللہ نے, یعنی کھانا رکھ کر نہیں نگل سکتا, پوری زندگی پیپ سے جا رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اللہ نے آپ کو صحت دی, بڑی نعمت ہے, اور آپ کہتے ہو کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. تو جو دعا مانگ کر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سے, شکوہ کرتے ہیں اللہ سے, اللہ ہے ہی نہیں, جاؤ میں مانتا ہی نہیں اللہ کو, میں کتنے نمازاں پڑھا, اللہ کیا دیا, تجھے زندہ رکھا یہ بھی بڑی دین ہے, تجھے کینسر جیسی بیماری سے بچایا, کتنے لوگوں کو کینسر ہے, تجھے کہیں بھی گرا کر تیرے سارے ہڈیوں کو توڑ سکتا تھا لیکن اللہ نے نہیں کیا تیرے ساتھ ایسا. تو وہ بیچارہ محروم ہے, اللہ کو نہیں جانا اس نے. وہ محروم اس لیے ہے کہ اس کو معلوم نہیں یہ جو دعا ہے, اس دعا کے 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اسی وقت اللہ قبول کر کے دے دیتا ہے. دوسری چیز, وہ چیز نہ دے کر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کچھ بلاؤں سے ٹال دیتا ہے. کچھ آفت آنے والی ہے, کچھ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, کچھ مصیبتیں آتی ہیں, کچھ بلائیں آتی ہیں. اس لیے میں روزانہ آپ لوگ کے لیے دعا کرتا ہوں, روز, آج بھی. یا اللہ, میں, میرے تمام سٹوڈنٹس, میرے تمام سٹاف ممبرز, اس ہوٹل کے تمام سٹاف ممبرز, اور ہم سب کے پیرنٹس, اور ہم سب کے فیملی ممبرز کی حفاظت فرما. پھر کیسے حفاظت فرما بولتا ہوں؟ آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, آسمانی بلاؤں سے, زمینی بلاؤں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, آزمائشوں سے, گناہ سے, زنا سے, جھوٹ سے, غیبت سے, منفی سوچ سے. آپ لوگ آپ کے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے اتنا جتنا میں کرتا ہوں روزانہ. تو دعا مانگتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ جو مانگے وہ دے دیں, یا پھر اس کے بجائے میں ایسے بیماریاں, ایسے بلاؤں سے اللہ آپ کو ٹال دے. اور تیسری چیز, روز قیامت میں انعامات سے نوازے گا اللہ, کیونکہ یہ 2 چیزوں سے بھی محروم کر دیا تجھے میں نے. تو قیامت میں آپ کو انعام دے گا. تو وہاں لوگ بولیں گے یا اللہ تو دعا کیوں قبول کیا میری, تو بہت رویا نا اس لیے میں نے قبول کیا. اللہ, میں رو رو کر مر جاتا تب بھی تو قبول نہیں کرنا تھا, کیونکہ مجھے معلوم ہوتا کہ انعامات اس کے یہاں ایسے درجات میں ملنے والے ہیں, ایک بھی دعا تو قبول نہ کرتا, سب کچھ مجھے یہیں ملتا روز قیامت میں. ایک بیٹا اپنے باپ سے مانگے تو باپ دے دیتا ہے, رو رو کر ماں سے مانگے تو ماں جو ہے اپنے ہسبینڈ سے لڑ کر صحیح, اس کے ڈانٹ کھا کر صحیح, ماں اپنے بچوں کو دے دیتی ہے. جب آپ پورے گیلیکسیز کا جو کنگ ہے اس سے مانگ رہے ہو تو آپ سمجھ رہے ہو کہ اس کے خزانے میں کمی ہے؟ سوال ہی نہیں ہے. وہ آپ کو آخرت میں دینا چاہ رہا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ تو خالی ہاتھ آنے والا ہے وہاں پر. تو وہاں اللہ آپ کو دینے کے لیے رکھا ہے. وہ کیا؟ جو دعا آپ مانگتے ہو تو نہیں قبول ہوتے ہو نا, شکریہ ادا کرنا اللہ سے کہ یا اللہ میں تو تجھے وہاں لے لوں گا تجھ سے. اللہ سے مانگنے کے بعد اللہ نہ دے, ہو ہی نہیں سکتا یہ. اب یہاں مل گیا تو غریب ہے وہ, وہاں مل گیا تو پھر امیر ہے وہ, کیونکہ وہ پھر جنت میں جانے والا ہے. تو اس لیے پیارے نوجوان بچوں, بچیاں جتنے ہیں نا, اللہ سے کبھی ناراض ہو کر زندگی نہ گزاریں. آپ لوگ شکوہ کر کے نہ گزاریں کہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں آ رہی ہے. پھر مصیبتوں پہ بھی میں نے بتایا آپ لوگ کو
इतनी भी मुसीबत आती है ना, उससे कई गुनाह माफ हो जाते हैं आपके। आखिर में तोले जाएंगे आपके नेक काम और आपके बद काम, गलत काम, तराजू के पल्ले में तोले जाएंगे। जिसका वजन ज्यादा है उस तरफ आपको भेजा जाएगा। गुनाह का वजन ज्यादा है तो जहन्नम में, नेकियों का वजन ज्यादा है तो किधर? जन्नत में। अब एक कोई मुसीबत आप पर आ गई तो कई गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, तो फिर वजन होगा ना नेकियों का। तो नेकियों के वजन को बढ़ाने के लिए अल्लाह क्या करेगा? अरे बताएं भाई, आपको मुसीबतों में डालेगा ताकि आपके गुनाहें कम हो जाए, नेकियां ज्यादा हो जाए। लेकिन आपको किस में खुशी नजर आ रही? आईफोन में, महल में, मर्सिडीज बेंज में, ब्रांडेड कपड़ों में। इसमें ही समझते हैं कि आपकी कामयाबी है। कामयाबी किस में है? गुनाह कम करने में कामयाबी है। इसलिए मैं पर्सनालिटी को, एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था मुझसे, आपको एक लाइन में डिफाइन करना है पर्सनालिटी को, कैसे डिफाइन करोगे? तो मैंने कहा कि गुनाहों को कम करना और नेकियों को बढ़ाते हुए जाना, तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होते जा रही है। पर्सनालिटी कब डेवलप होती है? जब आपके गुनाह हैबिचुएटेड है गुनाहों के, और वो गुनाहों को कम करते हुए जा रहे हो और आप नेकियों को बढ़ाते हुए जा रहे हो, तो ये क्या इंडिकेशन है कि आप अपने पर्सनालिटी को बढ़ाते जा रहे हो। तो गुनाहों को कम करते जाइए आज से, ठीक है ना? किसको कम करते जाएंगे? गुनाहों को कम करते रहिए और नेक काम बढ़ाते जाइए इंशाअल्लाह। तो इसमें फिर आप लोग की खैर है, इसमें आप लोग की कामयाबी है।